میں توجہ کے ایک چھوٹے سے شہر سمندر میں پیدا ہوئی۔ میری اس وقت 20 سال ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی بہت سارے غم دیکھنے شروع کر دی۔ ان میں جب بچے صرف کھیلتے ہیں کوئی غم نہیں ہوتا، میں نے اسے اپنی زندگی کو غم میں پایا۔ میری ماں نے دونوں ہی زندگی کی ہر مشکل میں ہمت سے کام لیا۔ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ زندگی برباد ہو گئی۔ میری ماں باپ کے درمیان طلاق ہو چکی تھی جب میں صرف ایک ماں کی بچی تھی۔ میرے باپ نے الزام لگایا کہ یہ میری بچی نہیں ہے۔ بہت جھگڑے ہوئے لیکن نوبت طلاق تک آ گئی۔ میری ماں جنہوں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف چاہ کے میرے بابا سے شادی کی تھی، شاید پسند کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ ماں یہ بات کبھی زبان پر نہیں آنے دیتی تھی۔ ان کی زندگی خط روز داخل ہو گئے تھے۔ جس دن انہوں نے بابا سے گھر سے بھاگ کر نکاح کیا تھا اور شادی کے کچھ دن بعد بابا میرے منہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو چلے گئے تھے، امی کے ساتھ بہت کم رابطہ رکھا۔ کبھی کبھی فون پر بات کرتے ہیں اور بتانے کے کام میں مصروف رہتی ہیں۔ وقت ہی نہیں ہوتا بات کرنے۔ ماں باپ جوانی میں زبردستی ان کو گھر بلایا تاکہ ان کو یہ خوشی کی خبر دے سکے تو وہ باپ بننے والے ہیں۔ گھر آتے ہی جب بابا کو بتایا تو اپنے بند کرنے سے انکار کرتے اور وہ میں کہے میرا بچہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کے بچے نے میرا نام لے لی۔ میرے والدین راضی نہیں تھے لیکن ان کو یقین آیا۔ بابا نے ماں کو بولا کہ تم یہ بچہ ظاہر کر دو، نہیں تو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ یہ کرنے پر راضی نہیں تھی۔ کاش ابھی تک ہی باپ مان لیتی، شاید مجھے ابھی اس غم میں نہیں بلکہ لیکن امی نے ابو کو چھوڑ دیا اور مجھے جنم دیا، اور اس وقت سے میری امی میری بولی قسمت میں دروازہ کھول دیا۔ میں جیسے بڑھتی گئی میں نے دیکھا کہ امی لوگوں کے گھر کا کام کرتی ہیں، جھاڑو لگانا، برتن دھونا، اسلام سے ہمیں پیسے کماتے ہیں میرا اور اپنا پیٹ بھرتی ہیں۔ جب میں نے اپنی آنکھیں ٹھیک سے کھولی تو میں بھی اس وقت سے امی کے ساتھ کام کرنے لگی۔ اب جس گھر میں رہتے ہیں وہ کرائے کا کیا تھا، ہم پر کسی در کا کر ہمیں دیکھنا زیادہ دیتے، کام نہیں کرتے لیکن ہر بات مانتے تھے۔ جو کام پہ لوگ ہوتے ہیں ہم کرتے رہتے، جنگ ہم لوگ کام کرتے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ میری ان کی بیٹی کے ساتھ کافی دوستی تھی۔ اس کی امی نے مجھے بولا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ رہا کرو، اس کے ساتھ کھیلا کرو، کسی کے ساتھ لگا رہا کرو کہ میں نہ کر دی کہ مجھے کوئی مارتی تھی، اور جب میں امی کو بتا دوں تو وہ بھی مجھے خاموش رہنے کی ہوتی۔ میری عمر صرف 20 سال تھی۔ میری امی تھی، مجھے ایسے ہی کسی کے ساتھ نہیں بھیج سکتی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ ہم لوگوں کے ایک جگہ پر بیٹھتے تھے۔ ان کی بات ماننا مجبوری تھی۔ ایک دن بیٹی جس کا نام صبا تھا، میں نے منع کیا کہ ایک قسم کر سکتے ہیں آپ نشان باہر لے گئے۔ میں نے منع کیا تو اس نے دھمکی دی کہ اگر میں اس کے ساتھ نہ گئی تو وہ اپنے گھر میں بتا دے گی اور پھر اس کے گھر والے ہمیں اپنے گھر سے نکال دیں گے، کیونکہ اسے جنگل کی طرف لے جانے لگی۔ میں بہت ڈر گئی۔ جاتے جاتے ہم ایک جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ میں بس جھونپڑی کے پاس جاتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر پر تھی۔ میرے کپڑے بھی وہ نہیں تھے جو میں نے پہلے پہنے ہوئے تھے۔ میں ڈر کر اٹھی اور امی سے پوچھا کہ میں ادھر کیسے آئی، اور مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ میں حیران کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے۔ امی بھی کچھ نہیں بتاتی، میں بہت ڈر گئی تھی۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا تو مجھے زبردستی ہی نہیں کی گئی۔ جیسے ہم جنگل کے پاس پہنچے تو میری آنکھوں پر پٹی باندھتی اور مجھے اکیلے جاتی، اور جیسے ہی ہم تھوڑا آگے جاتے میں اسی طرح بے ہوش ہو جاتی، اور میرے ساتھ وہ کیا کرتی تھی مجھے نہیں پتا تھا۔ بس اب آنکھ ہوتی تو میں اپنے ہی گھر پر روتی ہوئی، اس طرح میرے کپڑے بھی بدلے ہوئے ہوتے۔ میں امی سے پوچھتی کہ میں ادھر کیسے رونے لگتی ہوں۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا، میرے ساتھ یہی ہوتا۔ نہ تو اپنی بات بتاتی کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور نہ ہی مجھے پتا چلتا کہ میں ادھر جاتے ہی بے ہوش کیوں ہو جاتی ہوں۔ لیکن اس بات کو تو مجھے پکا یقین تھا کہ امی جانتی ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ مجھے بتاتی نہیں ہیں، شاید ان لوگوں سے ڈرتی ہیں۔ میں دن بدن بیمار پڑنے لگی۔ میں روتی رہتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں بتاتا تھا، میرے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کافی وقت گزر گیا اور میرا جسم میں نڈھال پڑتا جا رہا تھا۔ میری امی بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے ایک دن امی سے بولا کہ آپ میری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ان سے ختم ہو رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو پتا لیکن آنکھوں سے چھپاتے ہیں۔ ابھی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، لیکن پتا نہیں کیوں، جب ان کو سب پہلے ہی معلوم تھا لیکن پھر بھی وہ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ اگلے دن پھر آ گئی، مجھے ساتھ چلنے کا بولا تو میں نے انکار کر دیا اور ساتھ ساتھ بتا دے کہ میں اب ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تب بھی اس بات پر مجھ سے پوچھتا ہوں کہ تم جاؤ، میں نے اپنی سیکھ لیا، میں نہیں جاؤں گی۔
اب مجھے کچھ بھی ہو رہی، میں آج آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ امی نے وہاں پر چلنا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئے۔ اگر تم اپنی ماں سے پیار کرتی ہو، اگر تم میری عزت کرتی ہو تو ایک بات تمہارے آگے ہاتھ جوڑی، چلی جاؤ۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ ملک میرے ساتھ کیا کرتے ہیں امی، آپ کو پتا ہے، لیکن اب مجھے چھپاتی ہیں۔ امی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ لیکن پتہ نہیں اپنی امی کی صرف پہلے ہی معلوم تھا، لیکن پھر بھی مجھ سے چھپا رہی تھی۔ خیر، جب امی نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تو میں ایک دن چونک گئی اور امی کی طرف دیکھنے لگی۔ حالت بڑی عجیب لگ رہی تھی، میں نے اس سے پہلے کبھی ان کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ امی کو کیا تم اندر سے ختم کر رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا۔ میں چپ رہی۔ میری امی زندگی میں پہلے اتنے دکھ دیکھ چکی تھی، اب ان کا جسم بھی وہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے امی کے آنسو صاف کیے اور ان کو بولا کہ میں چلی جاتی ہوں، لیکن آپ مجھ سے جو راز چھپا رہی ہیں اس کا تو میں پتہ ضرور کروا لوں گی۔ یہ ان کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ آتے ہی میں نے دیکھا جب وہ میری طرف دیکھ کر باہر آ گئی آتے ہی میں نے دیکھا جب وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے صبح کا ہاتھ پکڑا، اسے گھر سے باہر آ گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ سبق تم میرے ساتھ کیا کرتی ہو؟ میں روز ادھر جا کر بے ہوش ہو جاتی ہوں، پلیز مجھے بتا دو تم لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ اگر تم بتا دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ روز جایا کروں گی، اور کوئی نہیں بات نہیں مانوں گی۔ ایک پرانی کو بتانے والی بات نہیں، اس لیے تم خاموش رہا کرو۔ میرے پاس تمہارے فضول کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں، اس لیے ساتھ جلدی ہو۔ میں خاموش ہو گئی اور اس کی طرف حیرت دیکھنے والی میرے وہیں واصل میری آنکھوں کو پٹی باندھ دی۔ میں تھوڑی چلنے کے بعد پھر بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں بعد مجھے پہنچا اور میں اپنے گھر پر تھی۔ امی میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ جیسے مجھے دیکھا جلدی سے مجھے سینے سے لگایا اور رونے لگی۔ میں نے ان کو خود سے پیچھے کیا اور کہا کہ امی آپ نے تو یہی چاہتی ہیں نا، دیکھیں خوش ہو جائیں۔ میں دھیرے دھیرے موت کے منہ میں جا رہی ہوں۔ آپ اس وقت مجھے اس کے ساتھ بھیجتی ہیں اور پھر خود ہی روتی ہیں، کیوں کر رہی ہیں آپ ایسے؟ مجھے بتا دیں، میں قسم کھاتی ہوں کہ آپ کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی اور میں آپ کی یہ تکلیف تو ختم کر دوں گی۔ امی نے میری ایک سر میں مجھے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ مجھے شک ہوا کچھ تو بات ہو رہی ہے، لیکن کیا؟ یہی راز مجھے پتہ لگوانا تھا، لیکن کیسے پتہ کرو گے؟ یہ سب وہ سب کے سب تو مجھے چھپا رہے ہیں، کون اس وقت میری مدد کرتا؟ لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں پتہ کر کے رہوں گی۔ اگلے دن صبح مجھے لینے کے لیے آ گئی، جلدی سے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی۔ میرے دل میں سوچا ہوا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس راستے تو پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی۔ میں نے جلدی سے صبا کے قریب پہنچا۔ صبا نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی، لیکن مجھے صبا کا انداز ہو چکا کہ جو آنکھوں پر باندھی ہے اس کی وجہ سے ہی میں بے تحاشا اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور ناک کو بند کر دیا، اس سے مجھے وہ دوائی جس سے میں بے ہوش ہوتی تھی وہ نہ جائے اور میں بے ہوش نہ تھی۔ لیکن تھوڑا آگے چلنے کے بعد میں جان بوجھ کر نیچے گری تاکہ اسے لگے کہ میں خاموش ہو گئی۔ اس وقت صبا نے مجھے کھینچ کر ایک تخت کے نیچے لے گئی اور میرے اوپر ایک سفید کپڑا ڈال دیا۔ میں اب قریب تھی کہ آخر میرے ساتھ ہوتا کیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ صبا میرے ساتھ لیٹ گئی اور اسی طرح سفید کپڑا اوپر لے لیا۔ اس وقت ایک بوڑھی عورت ادھر آئی اور اس نے ہم دونوں کے اوپر پتوں کی طرح کا کچھ پھینکا اور منہ سے کچھ بول رہی تھی جیسے کوئی جادو کر رہی ہو۔ کچھ وقت تک یہ سب چلتا رہا اور اس کے بعد اس عورت نے صبا کو اٹھایا اور بولا بس کچھ دنوں کی بات ہے، تمہارے بدن کی ساری بیماری اس لڑکی میں چلی جائے گی اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس وقت میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد عورتیں آئی اور مجھے اٹھا کر میرے گھر لے آئیں۔ آتے ہی امی نے جلدی سے میرے کپڑے بدلے جو کہ گندے ہو چکے تھے۔ اب آ کر میرا سر دبانے لگی۔ میں حیران تھی کہ امی کو پتہ ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن ایک بات مجھے ثابت ہو چکی تھی کہ امی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا اور اب مجھے امی کو یہ بات بتانی تھی۔ اس وقت کے بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولی، امی سے پانی مانگا۔ امی نے غلطی سے مجھے پانی پلایا اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ کو میری قسم آج آپ سب کچھ بتائیں گی، مجھے بتا دیں کہ آخر آپ کو کیا پتا ہے میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اب امی خاموش ہوگی۔ میں نے امی سے بولا کہ امی آج میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی، میں نے آج تب دیکھا ہے کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نے جو پٹی صبا نے میری آنکھوں پہ باندھی تھی میں نے تھوڑا سا آگے ہو کر نیچے گر گئی اور پٹی چینج کر دی، صبا کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ میں دیکھ کر آئی ہوں کہ بار کبھی بھی بلاد کے ساتھ یہ ہوتا نہیں دیکھ سکتی، تو امی نے بھاگ کر کمر کا دروازہ بند کیا اور میرے پاس آ کر بیٹھا۔ دیکھو تم ایک بہت خطرناک بیماری جو کہ صرف جنگل میں ایک عورت رہتی ہے وہی ٹھیک کر سکتی ہے،
اس وقت میں نے امی کو ساری حقیقت بتائی کہ بیماری مجھے نہیں جو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اسے ہے، تاکہ اپنی بیماری مجھے دے سکے۔ پھر امی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ امی نے مجھے کہا دیکھو رانی، اب ہماری زندگی کا سکون نہیں رہ سکتی اس گھر میں، جیسے کس طرح نکلنا ہوگا۔ ہم دونوں رات کے پچھلے پہر سے بھاگ گئے اور دونوں شہر میں آ گئے، ایک نئی زندگی شروع کرنے کا سوچا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پولیس کو اس جنگل میں رہتی عورت کا پتہ بتا دیا، جس سے اس عورت کو پولیس نے پکڑ لیا۔ اگر دوران سبق کی بیماری زیادہ بڑھ گئی اور وہ بھی چل بسی۔ ایسے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اب ہمیں آگے نہیں پتا کہ ہماری زندگی کیسی ہوتی ہے۔ کیا یہ دکھ کبھی ختم ہو سکیں گے؟ کیا اس وجہ سے عورت ہمیں دوبارہ ملے گی تو نہیں؟ صبا جیسی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ مجھے سپورٹ کریں گائز پلیز، آئی نیڈ یور سپورٹ۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔